ایک قبیلہ، ایک رسم، ایک جھوٹا دعویٰ غیرت کا۔ شیتل اور سرک دو محبت کرنے والے نہیں، دو گناہ گار نہیں، بلکہ نکاح کرنے والے تھے، اسلامی شرعی جائز نکاح، مگر قبیلے والوں نے دعوت دی، دعوت نہیں موت کی دعوت، جہاں وہ چٹیل میدان ان کا مقدر بن گیا۔ ایک بیٹی ہے 24 سال کی، ہاتھ میں قرآن ہے، جسم چادر میں ڈھکا ہے، اور سامنے 19 غیرت مند مرد کھڑے ہیں، 5 کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں۔ شیتل خود آگے بڑھتی ہے، نہ رونا، نہ چیخ، نہ رحم کی بیک، بس سکون، وقار اور ایک پیغام، صرف گولی مارنے کی اجازت ہے اور کچھ نہیں۔ میرے عزیزو، یہ غیرت نہیں تھی جو اس کو قتل گاہ ملائی، یہ جہالت تھی، یہ فرعونیت تھی، یہ دین کی توہین تھی۔ پہلی گولی لگی، پھر دوسری، پھر 9 گولیاں لگیں، اور پھر زرک کی باری آئی، اس سے 18 گولیاں ماری گئیں۔ اور جرم صرف یہ کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، نکاح کیا تھا۔ وارے قبیلہ، جہاں محبت جرم ہے، جہاں نکاح بے حیائی ہے، جہاں چادر میں لپٹی بیٹی پر گولی چلانا غیرت کہلاتا ہے۔ شیتل نے قرآن اٹھا رکھا تھا، یعنی وہ بتا رہی تھی میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، میں زانیہ نہیں، میں نکاح شدہ عورت ہوں۔ مگر گولی چلی، اور گولی صرف سینے پر نہیں چلی، بلکہ وہ قرآن کے لفظوں پر چلی، شریعت محمدی پر چلی، اسلام کے نظام نکاح پر چلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے سزا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے۔ پھر بچہ ہوا، پھر دودھ پلایا، تب جا کر حد جاری ہوئی۔ مگر یہاں شیتل مجرم نہیں تھی، اس نے اقرار نہیں کیا تھا، نکاح شدہ تھی، پھر بھی گولیاں چل گئیں۔ میرے نبی نے زنا پر بھی رحم اور تحقیق کو مقدم رکھا، اور تم نے نکاح پر بھی سزا کو فرض سمجھا۔ جو 19 مرد وہاں کھڑے تھے، ان میں سے کوئی زرک کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا، ان میں سے کوئی شیتل سے سوال نہ کر سکا، کیونکہ وہ غیرت نہیں، بزدلی تھی، مردانگی نہیں، درندگی تھی، اسلام نہیں، قبائلی فسطائیت تھی۔ قرآن چیخ رہا ہے، سنت چیخ رہی ہے، حق چیخ رہا ہے، مگر امت خاموش ہے۔ کیوں؟ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہماری اپنی بہن کے ہاتھ میں قرآن ہو اور سامنے ہتھیار ہو؟ آخر میں وہی ہوا، ایک بیٹی ہار گئی اور پگڑیاں جیت گئی۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کی عدالت خاموش نہیں۔ روز محشر وہی شیتل گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے نام پر مجھے مارا گیا، تیرے قرآن کے ساتھ، تیرے قرآن کے ساتھ۔ زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں، سو ہر ایک مرحلے پر جبر سے 2-4 عورت ہوں۔ میرے اندر نمو پاتی ہے آنے والی نسلیں بھی، خدا کے بعد میں تخلیق کا کردار عورت ہوں۔